جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ساوی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ساوی بیٹھک میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورج مکھی کی کاشت کے حوالے سے، اور جو موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں رونما ہو رہی ہیں ان حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو سن فلاور جس کو ہم سورج مکھی بولتے ہیں، یہ ہماری ایک تیل دار اجناس ہے جو ملک کی تیل کی ضرورت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم اپنی فصلوں میں جو ہم تیل دار فصلیں لگاتے ہیں، جن میں کنولا ہے، سورج مکھی ہے اور رایا ہے، سویابین ہے اور بھی باقی فصلیں ہیں، ان کا تقریباً 12% جو ہے وہ ملک کی ضرورت کے حساب سے کور ہوتا ہے۔ باقی سارا جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ پہ لگا دیتا ہے، آئل کے ایکسپورٹ پہ۔ تو اس کے علاوہ یہ جو سورج مکھی ہے، اس کے جو بیج ہیں، اس میں تقریباً 40 سے 45% تک تیل ہے، اور یہ ملک کی ضرورت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تیل کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ساوی بیٹھک رکھی ہے کہ اس میں ہم بات کریں کہ آج کل موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور سورج مکھی کی کاشت جو ہے وہ کئی علاقوں میں ہو چکی ہے اور کہیں کہیں جو ہے ابھی جاری بھی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا بہتر احتیاطی تدابیر اور بہتر ایڈوائزری ہے جو کہ کسان جو ہے وہ لیں، اور ان کی جو فصل ہے وہ اچھی ہو اور پیداوار میں اضافہ ہو۔ اسی حوالے سے آج کی ساری بیٹھک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تسنیم صاحب، جو کہ پہلے کی طرح ایز اے ڈائریکٹر آف ریجنریٹیو ایگریکلچر ساوی میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز الحسن صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ سے ہے، آئل سیڈ ڈپارٹمنٹ سے آپ ایز اے سینئر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت اگین شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ سعد بن مصطفیٰ صاحب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلا تاخیر کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور اسی حوالے سے جو سورج مکھی کی کاشت ہے، اس پہ کتنا ایک اثر پڑ رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں پڑے گا، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر تسنیم صاحب سے۔ سر، اوور ٹو یو، پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور اس میں ایڈ کیجئے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ عائشہ صاحب۔ سورج مکھی ہماری ایک نقد آور اور تیل دار فصل ہے، مطلب جس کا تیل اپنی کوالٹی کے لحاظ سے بڑا مفید اور صحت مندی کا باعث ہے انسانوں کے لیے۔ جو بدلتے ہوئے موسم ہیں جی، وہ ہم سب اب محسوس کر رہے ہیں کہ کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے، کبھی سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بارش کے دن جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور تھوڑے دنوں میں زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ مطلب فیل کر رہے ہیں، تو اس کا صاف ظاہر ہے زندگی کے تمام شعبہ زندگی پہ اس کا اثر ہے بدلتے ہوئے موسموں کا۔ اور ایگریکلچر یا زراعت ہماری اوپن انڈسٹری ہے، جس کا براہ راست کائنات کے ساتھ ماحول کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے یہ زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ابھی اس مہینے کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو دسمبر تک کوئی اتنی سردی زیادہ نہیں تھی، جنوری میں بہت کم ہو گئی، فیصل آباد میں بھی 0 ڈگری یا 3 ڈگری 2 ڈگری پہ چلا گیا ٹمپریچر۔ اب 10 سے اوپر 8 9 10 کے قریب منیمم جو ٹمپریچر ہے وہ ہے۔ حالانکہ ہمارے کتابچوں میں لکھا ہے جی کہ سورج مکھی کی جو وقت کاشت ہے وہ 31 جنوری تک ہے۔ جب ہم سورج مکھی کو اس کا اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی بہترین بڑھوتری کے لیے جو ہمیں اوسطاً ٹمپریچر چاہیے وہ 18 ڈگری سے لے کر 25 ڈگری تک چاہیے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جنوری میں تو ہمیں یہ موسم نہیں ملا، ایوریج اوسطاً 18 سے 25۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہ کورے کے لیے سینسٹیو کراپ ہے، اگر فراسٹنگ ہو جاتی ہے، کورا پڑ جاتا ہے، تو یہ جرمینیشن، اگر ینگ پودے ہوں گے تو وہ تو جل جائیں گے۔ تو اس لیے جو اس سورج مکھی کا جو وقت اس سٹیج پہ اس کا وقت کاشت کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ بلا شبہ ہمیں جلدی سے جلدی فصل کاشت کرنی چاہیے، لیکن کاشت اس وقت کرنی چاہیے جب ہمیں کوہر کا یا فراسٹنگ کا خدشہ نہ ہو۔
اور اوسطاً ٹمپریچر جو ہے وہ 18 سے 20 ڈگری کے 25 ڈگری کے درمیان ہو۔